بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک بات کو نقل فرمایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب مدینہ والوں میں سے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، وہ یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے ایک بھول میں ڈال رکھا ہے کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے پر ایسے خطرے میں آ پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس آیت کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اکثر غالب رہتا ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ زبردست ہے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کرتا ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا آدمی مغلوب ہو جائے تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ غزوہ بدر میں مرنے والے کفار کی حالات کو بیان فرمایا کہ اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو عجیب واقعہ نظر آئے جب فرشتے بدر میں ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے تھے، ان کے منہ پر، ان کی پشتوں پر مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے ابھی تو کچھ تکلیف نہیں، آگے چل کر آگ کی سزا برداشت کرنا۔ اور یہ عذاب اور سزا ان کے کفری اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے، اور یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ ان کفار کی حالت ہی ایسی ہے جیسے ان سے پہلے کفار اور آل فرعون کی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ بات بھی حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 54 میں گزشتہ آیت ہی کے مضمون کو تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن دونوں آیتوں میں مقصد جدا جدا ہے۔ پہلی آیت کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ان لوگوں کو کفر اور ان کے عذاب کی وجہ سے جو سبب بنا، اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور وہ لوگ ان کی قدر نہیں پہچانتے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں۔ قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ان سے نعمتیں چھین لی گئیں اور نعمتوں کے بجائے وہ عذاب میں پکڑے گئے۔ پھر آیت نمبر 56 میں فرمایا ان کفار کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے ہیں، کئی بار آپ نے معاہدہ کیا، مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنے معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور عہد شکنی سے ڈرتے نہیں۔ اور اگر جنگ میں آپ ان لوگوں پر قابو پائیں اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو ان کے علاوہ جو منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر انہوں نے علانیہ عہد نہ توڑا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو اب آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان کے عہد کو واپس کر دیں، یعنی عہد کے باقی نہ رہنے والوں کی اطلاع کر دیجئے، کیونکہ بغیر ایسے اطلاع کے جنگ کرنا یہ خیانت ہے، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے ان کفار کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لیے بچ گئے، یا شریک ہونے کے بعد بھاگ نکلے، اپنی جان بچا لی، تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کافر لوگ اپنے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت یا تو دنیا میں ان کی پکڑ کرے گا ورنہ آخرت میں پکڑ کرنا تو یقینی ہے۔
پھر اگلی آیات میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر آپ سے ہو سکے اسلحے سے اور گھوڑوں سے اپنے آپ کو تیار رکھیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا رعب قائم رکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے دشمن ہیں۔ اور ان کفار کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی اپنا رعب جمائے رکھیے گا جن کو آپ نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے، یعنی جیسے فارس اور روم کے کفار وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد وغیرہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کا ثواب آخرت میں آپ کو پورا دیا جائے گا اور آپ کے لیے اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ پھر یہ فرمایا کہ کفار اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہے کہ اگر صلح میں مصلحت دیکھیں تو ان سے صلح کر لیں، اور اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی کہیں چال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ خود ان کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو اور ان کے حالات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر حقیقتاً کفار صلح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی آپ کی مدد فرمائی، یعنی آپ کو غیبی امداد سے فرشتوں سے اور ظاہری امداد مسلمانوں سے قوت عطا فرمائی۔ اور مسلمانوں کو امداد کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اتفاق اور محبت پیدا فرما دی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپس میں اتفاق نہ ہو تو کوئی کام بھی، خصوصاً دین کے کام میں، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ملتی، اور یہ اتفاق و اتحاد آپس میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے اگر دنیا بھر کا مال بھی خرچ کر دیا جائے تب بھی یہ اتفاق اور اتحاد کی نعمت انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اتفاق اور اتحاد صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا احترام کرے۔ اللہ رب العزت نے بطور انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اتفاق اور اتحاد اور باہمی محبت پیدا فرما دی تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمانا معلوم ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، اور جن ایمان والوں نے آپ کا اتباع کیا تو ظاہراً وہ کافی ہیں۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور اس جہاد سے متعلق یہ قانون ان کو بتلا دیجئے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے سے 10 گنا یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے، اسی طرح اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ ذرا مشقت والی بات معلوم ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں فرمایا اور حکم میں تخفیف کر دی اور فرمایا، اب اگر 100 آدمی تم میں سے ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے سے دگنے یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔